غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ طارق بن زیاد، فاتح اندلس، عالم اسلام کا ایک درخشاں ستارہ۔ اس جوان سال سپاہی سالار کی بدولت مسلمانوں نے اندلس اور اسپین پر 800 سال حکومت کی۔ داستان کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ یہ پہلے دن کا تصادم تھا، یہ وارننگ تھی جو موسیٰ بن نصیر کی سمجھ میں آ گئی اور وہ محتاط ہو گیا۔ اس کے بعد یہی سلسلہ چلتا رہا۔ موسیٰ نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے شہر کے چاروں طرف پھیلا دیا۔ اس کے مطابق عیسائی فوج بھی تقسیم ہو گئی۔ مسلمانوں کی فوج کا کوئی حصہ آگے بڑھتا تو عیسائی فوج آگے آ کر اس کا مقابلہ کرتی اور وہیں سے پیچھے ہٹا دیتی یا مسلمانوں کو بکھیر کر خود پیچھے ہٹ جاتی۔ مسلمانوں میں اتنی ہمت نہیں رہتی تھی کہ وہ شہر کے قریب چلے جاتے۔ ہر روز شہر کے باہر دونوں فوجوں کا کسی نہ کسی طرف خون ریز تصادم ہوتا اور مسلمان شہر کو محاصرے میں لینے میں ناکام رہتے۔ پروفیسر ڈوز نے لکھا ہے کہ عیسائی مریدہ پر جانوں کے اور خون کے نذرانے بیت ریک دے رہے تھے، پادری بھی لڑ رہے تھے، عورتیں بھی مردوں کے دوش بدوش باہر نکل آئی تھیں۔ عالم اور بے علم ایک محاذ پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ امیر اور غریب کا، برتر اور کمتر کا، آقا اور غلام کا امتیاز ختم ہو گیا تھا۔ 7-8 مہینے شہر کے باہر دونوں فوجوں کے تصادم ہوتے رہے، جن میں زیادہ تر بڑے پیمانے کی لڑائیاں تھیں۔ دونوں طرف خاصا جانی نقصان ہوتا رہا۔ موسیٰ بن نصیر نے آگے بڑھنا چھوڑ دیا اور اپنے سالاروں سے صلح مشورے کرنے لگا۔ میں مان نہیں سکتا تھا کہ شہر میں اتنی زیادہ رسد ہوگی جو اتنے عرصے میں ختم ہی نہیں ہوئی۔ موسیٰ نے اپنے سالاروں سے کہا، شہر میں رسد باہر سے جا رہی ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ شہریوں کو اناج وغیرہ کہاں سے مل رہا ہے تو ہم وہ راستہ بند کر دیں، پھر لڑنے کی بجائے محاصرے کو طول دے دیں۔ ہم نے شہر کے ہر طرف گھوم پھر کر دیکھ لیا ہے۔ عبدالعزیز بن موسیٰ نے کہا، کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آیا جس سے رسد آتی ہو۔ راستہ ہے، موسیٰ نے کہا، کوئی راستہ ہے۔ ہم پہلے روز شہر کے پیچھے ایک پہاڑی علاقے میں گئے تھے، میں آگے گیا تو 2 تیر آئے تھے، ہمیں یاد ہے؟ سب نے کہا، وہ رسد کا راستہ ہے۔ موسیٰ نے کہا، رات کو 1 یا 2 آدمی ادھر جائیں اور دیکھیں، رسد رات کو ہی آتی ہوگی۔ میں مزید لڑائیاں بند کر دینا بہتر سمجھتا ہوں۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہماری جنگی طاقت زائل ہوتی جا رہی ہے؟ ہمارے دشمن کی چال ہی یہی ہے کہ ہماری نفری اسی طرح کم ہوتی رہے اور جب ہم کمزور ہو جائیں تو شہر کی فوج باہر آ جائے اور ہم پر حملہ کر کے ہمارا نام و نشان مٹا دے۔ میں آج رات ادھر جاؤں گا۔ موسیٰ کے بیٹے عبداللہ نے کہا، اپنے ساتھ 4 مجاہدین لے لینا۔ موسیٰ نے کہا، اور پیدل جانا، گھوڑوں سے دشمن کو پتہ چل جاتا ہے، اور ایک ترجمان کو ساتھ لے جانا نہ بھولنا۔ اسی رات عبداللہ بن موسیٰ 4 مجاہدین کے ساتھ دور کا چکر کاٹ کے شہر کے پیچھے اس طرف چلا گیا جہاں ٹیکریاں اور چٹانیں تھیں اور چاروں طرف زمین بری طرح کھٹی پھٹی تھی، کھڈ گاٹھیاں اور ٹیلے تھے اور یہ علاقہ لڑائی کے لیے غیر موزوں تھا۔ اس سے ذرا پیچھے دریائے داویانہ بہتا تھا جس کے کنارے ٹیکریوں کی طرح اونچے تھے۔ عبداللہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا دریا کے ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ وہاں درخت بہت ہی زیادہ تھے اور کہیں کہیں دلدل بھی تھی۔ عبداللہ اور اس کے مجاہدین کئی بار اس دلدل میں جا پھنسے اور ایک دوسرے کے سہارے اس سے نکلے۔ رات خاموش تھی، چاندنی شفاف تھی۔ اگر کوئی آواز سنائی دیتی تھی تو دریا کی لہروں کی آواز تھی جو مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ کچھ اور آگے گئے تو انسانی آوازیں سنائی دینے لگیں جو قریب آ رہی تھیں۔ وہاں دلدل ختم ہو گئی تھی اور دریا کے کنارے میں راستہ بنا ہوا تھا۔ عبداللہ اور اس کے ساتھی اونچی گھاس میں لیٹ گئے۔ 2-3 آدمی باتیں کرتے آ رہے تھے، ان کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دینے لگی۔ عبداللہ کے ساتھ ایک اندلسی بھی تھا جو عربی بول سکتا تھا۔ مسلمان اپنی فوج کے ساتھ ترجمان رکھتے تھے اور انہیں خاصی زیادہ اجرت دیتے تھے۔ یہ ترجمان اندلسیوں اور مسلمانوں کے درمیان بات چیت کا ذریعہ ہوتے تھے۔ باتیں کرتے ہوئے آدمی قریب آ کر رک گئے۔ انہوں نے آپس میں کوئی اور بات کی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ نے اپنے پاس لیٹے ہوئے ترجمان کے کان کے ساتھ منہ لگا کر سرگوشی میں پوچھا۔ یہ کشتیوں کی
की बात कर रहे हैं। तर्जुमान ने अरबी जुबान में सरगोशी की। ये कह रहे हैं कि कश्तियां आज भी नहीं आईं। दूसरे ने गाली देकर कहा है कि ये सबको भूखा मारेंगे। वो दोनों बातें करते रहे। तर्जुमान ने अब्दुल्ला को बताया कि राज मिल गया है, शहर के लिए रसद कश्तियों में आती है और शायद इस दुश्वार गुजार इलाके से गुजरकर रात को शहर में पहुंचाई जाती है। तुम बहुत आहिस्ता आहिस्ता सरकते हुए पीछे जाओ। अब्दुल्ला ने कहा, मेरे आदमी पीछे लेटे हुए हैं, इन्हें कहो कि आहिस्ता आहिस्ता सरकते हुए मुझ तक पहुँचे। अब्दुल्ला के मुजाहिदीन चंद कदम पीछे घास में लेटे हुए थे। वो आवाज निकाले बगैर रेंगते सरकते अब्दुल्ला तक पहुंचे। ये जो दो उंदलसी खड़े हैं, इन्हें पकड़ना है, अब्दुल्ला ने अपने मुजाहिदीन से सरगोशी में कहा। फिर तर्जुमान से कहा, तुम उठो और इस तरह चलते हुए इन दोनों तक पहुंचो जैसे तुम दूर से चलते आ रहे हो। ये तुम्हारी तरफ देखें तो इनसे किसी करीबी गांव का नाम लेकर इसका रास्ता पूछना, फिर लड़ाई की बात छेड़ देना और इस तरफ ले आना। उंदलसी तर्जुमान अक्लमंद आदमी था। उन उंदलसियों के मुंह दूसरी तरफ थे। तर्जुमान आहिस्ता से उठा और उनकी तरफ चल पड़ा। इसके कदमों की आहट पर उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा और एक ने पूछा कि वो कौन है। तर्जुमान 2-3 कदम घसीट कर चला और इस तरह बैठ गया जैसे चल चल कर थक गया हो। बहुत दूर से आ रहा हूँ भाइयों, उसने उंदलसी जुबान में कहा। मेरे करीब आओ और मुझे रास्ता बताओ। वो दोनों इसके करीब आ गए। तर्जुमान आहिस्ता आहिस्ता उठा और बातें करते करते ऐसी पोजीशन में आ गया कि दोनों उंदलसियों की पीठें अब्दुल्ला की तरफ हो गईं। फासला 4-5 कदम था। वो दोनों फौजी थे। अब्दुल्ला ने अपने मुजाहिदीन को इशारा किया। वो चारों अब्दुल्ला के साथ उठे और बेशतर इसके कि दोनों उंदलसी फौजियों को पता चलता कि ये क्या हुआ है। वो मुजाहिदीन के बाजुओं में झगड़े जा चुके थे और उनकी तलवारें मुजाहिदीन के हाथों में थीं। उन्हें अब्दुल्ला ने अपने साथ लिया और दरिया के किनारे किनारे वापस अपने कैंप में आ गए। मूसा बिन नुसैर गहरी नींद सोया हुआ था। अब्दुल्ला ने उसे जगाकर बताया कि वो क्या लाया है। दूसरे सलार भी आ गए और उंदलसी फौजियों को दरमियान में बिठा लिया गया। वो बहुत डरे हुए थे। डरो मत, मूसा ने उन्हें तर्जुमान की मार्फत कहा, तुम्हें कत्ल नहीं किया जाएगा। मरीदा को फतह करने में हमारी मदद करोगे तो तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। ये बताओ कि शहर में रसद किधर से आती है और शहर में अनाज वगैरह का जहीरा कितना है। हम दरिया पर रसद लाने वाली कश्तियों को ही देखने गए थे। एक उंदलसी ने कहा, हम दोनों फौज में ओहदेदार हैं। शहर में अनाज और खाने पीने की दूसरी अशिया 10-12 दिनों बाद रात को कश्तियों के जरिए आती हैं और हम लोग कश्तियों से उतार कर घोड़ा गाड़ियों में शहर में लाते हैं। फिर ये अशिया शहरियों और फौजियों में तकसीम होती है। अब कश्तियों को 2 रोज पहले आ जाना चाहिए, लेकिन अब तक नहीं आई। मालूम नहीं क्या रुकावट हो गई है। क्या शहर में रसद का जहीरा है? मूसा ने पूछा। बहुत काम रह गया है, उंदलसी ने जवाब दिया। अगर आज रात कश्तियां ना आईं तो शहर में और फौज में भी अशिया की किल्लत पैदा हो जाएगी। शराब का जहीरा बिल्कुल ही खत्म हो गया है। दूसरा उंदलसी बोला, शहर में शराब कशीदा करने का कोई इंतजाम नहीं। शराब बाहर से आती है। जब से लड़ाई शुरू है लोग शराब ज्यादा पी रहे हैं, बल्कि हाकिमों और पादरियों ने इन्हें कहा था कि शराब ज्यादा पिएं, क्योंकि शराब दिल पर खौफ तारी नहीं होने देती और खौफ की बजाय जुर्रत और दिलेरी देती है। आपने देख लिया है कि हमारे शहरी भी किस जोश और जज्बे से हमारा साथ दे रहे हैं और आपने फौजियों को लड़ते देख लिया है। पहला उंदलसी बोला, इसका ये मतलब नहीं कि हम शराब पीकर ही लड़ सकते हैं। हम में गैरत है और दुश्मन से अपने वतन को बचाने का जज्बा भी है, लेकिन शराब हमें बहुत ज्यादा दुलेर बना देती है। अब ये सूरत पैदा हो गई है कि फौजी रोटी और गोश्त की बजाय शराब मांगते हैं। गोश्त वाले जानवर भी खत्म हो गए हैं। दूसरे ने कहा, लोग जख्मी और बीमार घोड़ों का गोश्त खा रहे हैं। इस रास्ते के अलावा रसद शहर में लाने का कोई और रास्ता है? मूसा बिन नुसैर ने पूछा। रास्ते तो कई हैं, उंदलसी ने जवाब दिया, लेकिन आपकी फौज की मौजूदगी में ये एक ही रास्ता रह गया है जिस पर हम जा रहे हैं। ये रास्ता इसलिए महफूज है कि उधर दरिया है और दरिया से शहर तक इलाका पहाड़ी और दुश्वार गुजार है। आपने उधर अपनी फौज इसीलिए नहीं रखी होगी कि वो जमीन लड़ाई के काबिल तो है नहीं। हम इस इलाके से बड़ी मुश्किल से गाड़ियां गुजारते हैं। ये रास्ता भी बंद हो जाए तो शहर में कहत पड़ जाए। इन दोनों को ले जाओ। मूसा बिन नुसैर ने कहा, इनके साथ अच्छा सलूक करना।
دونوں اندلسیوں کو لے گئے تو موسیٰ بن نصیر نے خیمے سے نکل کر آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ ستاروں کو دیکھ کر وقت کا اندازہ کر رہا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ اس نے حکم دیا کہ 500 سوار اور 1500 پیادے فوراً اس مقام تک چلے جائیں جہاں کشتیوں سے سامان اتارا اور گھوڑا گاڑیوں میں لے جایا جاتا ہے۔ عبداللہ، موسیٰ نے اپنے بیٹے سے کہا، تم ان سواروں اور پیادوں کے ساتھ جاؤ۔ تم نے وہ جگہ دیکھ لی ہے، رسد کو روکنا ہے۔ اپنے لشکر کو اس طرف دور دور سے وہاں تک لے جانا کہ دشمن کو پتہ نہ چلے۔ اپنی اس نفری کو دریا کے کنارے پر بلکہ کنارے کے نیچے چھپا کر رکھنا ہے۔ اگر تم پر حملہ ہو گیا تو حملہ آور دستوں سے پہلو کی طرف سے حملے کا میں انتظام کر دوں گا۔ تم فوراً نکلو اور صبح کاذب تک وہاں پہنچ جاؤ۔ ہر پیادے کے پاس دوسرے ہتھیاروں کے علاوہ کمانیں اور تیروں سے بھرے ہوئے ترکش ہونے چاہیے۔ دشمن کو قریب نہیں آنے دینا۔ مریدہ کے لوگ روٹی کے بغیر زندہ رہ لیں گے، لیکن شراب کے بغیر وہ اندھے اور بولے ہو جائیں گے۔ آپ مریدہ کو اپنا سمجھو۔ عبداللہ نے 500 سواروں کا ایک دستہ اور ایک دستہ 1500 پیادوں کا تیار کرایا۔ سب کو ایک ایک کمان اور تیروں سے بھرے ہوئے 2 ترکش دیے اور آگے جانے کی بجائے پیچھے چلا گیا۔ وہاں سے گھوما اور دریا میں اتر گیا۔ اس نے اپنے لشکر کو کنارے کے ساتھ ساتھ رکھا جہاں پانی گھٹنوں تک ہی تھا۔ وہ جگہ اتنی زیادہ دور نہیں تھی کہ رات گزر جاتی۔ مریدہ کے بڑے گرجے کا گھنٹا بجنے لگا تھا اور مسلمانوں کے کیمپ میں مؤذن اذان دے رہا تھا جب عبداللہ بن موسیٰ اپنے دستوں کے ساتھ اس مقام تک پہنچ گیا جہاں کشتیاں سامان اتارا کرتی تھیں۔ وہ تپن تھا، لکڑی اور پتھروں کے چبوترے بنے ہوئے تھے۔ دریائی سفر کے لیے لوگ وہاں سے کشتیوں میں سوار ہوا کرتے تھے۔ اس دریا پر پل بھی تھے، لیکن ان کے ساتھ مسلمان فوج موجود تھی، اس لیے وہاں سے رسد نہیں گزر سکتی تھی۔ عبداللہ نے عقل مندی سے اپنی نفری کو پھیلا دیا اور صبح کا اجالا سفید ہونے لگا۔